ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بھی اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب نماز کے انتظار میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی اہم عبادت کہ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اہم عبادت بنائی کہ فرمایا گیا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ اور میں اس سے پہلے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس روایت کو آپ ایک بار پھر سنیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کتنی اہم عبادت بنایا ہے۔ حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب سفر میں تھا شام کے علاقے میں ایک غار کے اندر پہنچا، وہاں پہ ایک بزرگ محو عبادت تھے۔ ان بزرگ کے سامنے دو شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں قریب گیا تو میرے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ بزرگ نے فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، چلے آؤ اندر۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو بزرگ فرمانے لگے، 30 سال ہو گئے ہیں میں اس غار کے اندر رو رہا ہوں۔ کہتے میں نے پوچھا کہ حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میں نماز ادا کرتا ہوں میرے نماز کے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ جاتی ہے، نماز کے شرطوں کے اندر کوئی نقص تو باقی نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے میں روتا ہوں۔ اس لیے کہ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کا سب کچھ صحیح ہو گیا، اور جس کی نماز ضائع ہو گئی وہ بندہ برباد ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کے حوالے سے ہمارے علماء نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ نماز کو وقتوں پہ ادا کرو، ارکان اور شرائط کے ساتھ میں اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ اب حضرات مکرم یہ 2-4 باتوں سے آپ حضرات یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز کے اندر شرطوں اور اس کے ارکان اور اس کی تمام ضروریات پر کتنی باریکی سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمارے بزرگوں نے نماز کی یہ اہمیت بتائی اور سب سے اہم عبادت کو اس انداز کے اندر پیش کیا، لیکن دوسری طرف ایک بڑے افسوس کا معاملہ یہ ہے
کہ سال بھر تو بڑا سکون رہتا ہے، لیکن جو ہی ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں تو بڑا سکون ہے، بہت سارے علاقوں کے اندر ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں سر اٹھاتا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہم تراویح کی نماز لاؤڈ اسپیکر کی اقتدا کے اندر پڑھیں گے تاکہ ہم کو قرآن مقدس سننے کے اندر مزہ آئے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ نماز جو اتنی اہم عبادت ہے اور اس کو بچانا کتنا ضروری ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ عام طور پر جو لوگوں کی، عوام کی جو دلیلیں رہتی ہیں وہ دلیلیں یہی رہتی ہیں کہ مکہ شریف میں ہوتی ہے، مدینہ شریف میں ہوتی ہے، فلاں مسجد میں ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دنیا کے اندر 1 کروڑ مسجدیں ہوں اور ان میں سے ایک کو چھوڑ کر کے ساری مسجدوں کے اندر بھی اگر لاؤڈ اسپیکر کی اقتدا کے اندر نماز پڑھی جائے اور ایک جگہ اگر بغیر مائک کے نماز ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ ہی صحیح قرار پائے گی، وہ کروڑوں جگہوں کو جو ہے ہرگز نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ شریعت کا حکم سب کے اوپر فائق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لوگوں کو قاضی بنایا، ایک حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسری ہستی حضور شیر بے شاہ حضور جو ہے وہ صدر الشریعہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان دونوں کو جب آپ نے قاضی بنایا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میں تم دونوں کو منصب قضا کے اوپر فائز کر رہا ہوں، اور تم دونوں کے فیصلے کا وہی حکم ہوگا، وہی معاملہ ہوگا جو ایک قاضی اسلام کے فیصلے کا ہوا کرتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت سرکار نے پورے ہندوستان کے اندر جس کو قاضی کے منصب کے اوپر فائز کیا وہ 2 عظیم ہستیاں ہیں، ان کا علم بے مثال، ان کا تقوی بے مثال، ان کا فضل و کمال بے مثال، ان کی ذہانت بے مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دین کے اندر باریکی اور جو نظر عطا فرمائی تھی اس تک جو ہے وہ کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دونوں ہستیاں اس قدر عظمت والی ہستیاں ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں جب شروع کے اندر لاؤڈ اسپیکر آیا، اس وقت آپ حضرات کو شاید معلوم نہیں ہوگا، دیوبندیوں کے سارے مولویوں نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر سن کر کے امام کی اقتدا کرے گا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ خود مولوی جو دیوبندیوں کا مفتی ہے اشرف علی تھانوی، اس نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا کہ جو مائک کی آواز پہ سن کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ آج بھی دیوبند کے فتاوے آپ جا کر کے دیکھ لیں، وہاں پر وہ سب موجود ہے، لیکن جب بعد میں مالداروں کا اثر پڑا تو انہوں نے اپنا فتویٰ ایسے ہی بدل دیا جیسے جب نس بندی کے حرام ہونے کا انہوں نے فتویٰ دیا تھا اور حکومت کا دباؤ پڑا تو انہوں نے اپنا فتویٰ بدل دیا تھا۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یہ لاؤڈ اسپیکر شروع کے اندر وجود میں آیا تو چونکہ ایک نئی چیز تھی اور یہ ایک سائنسی چیز تھی، تو ہمارے بڑے لوگوں نے جو مائک بنانے والے اور جو سائنسداں ہیں ان سے رابطہ کیا، اس کی پوری تھیوری کو سمجھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جب تمام چیزوں پر انہوں نے سمجھ کر کے غور کیا، اس کے بعد میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز سنی جائے گی اور اس کی اقتدا کے اندر جو نماز ادا کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کا بھی یہی فتویٰ، حضور سیدی سرکار شیر بے شاہ سنت کا بھی یہی فتویٰ، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فتویٰ، حضور برہان ملت خلیفہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی فتویٰ، حضور تاج العلماء سید محمد میاں ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فتویٰ، حضور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس زمانے میں یہی فتویٰ۔ اسی طریقے سے حضور شیر بے شاہ سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فتویٰ، مفتی اعظم سنبل علامہ مفتی اجمل حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فتویٰ، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فتویٰ۔ یعنی سینکڑوں نام ہیں، میں کس کا نام گناؤں، ان حضرات نے غور کیا۔ اب جو ہمارے چوٹی کے مفتیان کرام تھے، پہلی صف کے جتنے مفتیان کرام، سب نے متفقہ طور پر
یہ فتویٰ دیا کہ جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں اقتدا کرتا ہے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے وہ مفتیان کرام چلے گئے، دوسری صف کے مفتیان کرام آئے، اور جتنے بھی تھے سب نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہ جو اقتدا کرے گا اس کی نماز درست نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی۔ تیسری صف کے علماء آئے، ان کے جانے کے بعد میں ان کا بھی سارا متفقہ طور پر یہی فتویٰ تھا کہ جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو سن کر کے اقتدا کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے مفتیان کرام کی 3 نسلیں گزر گئی، انہوں نے اس چوٹی کے مفتیان کرام نے سب نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد میں جب چوتھی صف کے مفتیان کرام آئے، ان میں سے 1-2 مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اگر کوئی سن کر کے اقتدا کرے تو پھر اس کی نماز درست ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ علم، تقوی، ذہانت، فضل و کمال کے جو پہاڑ علماء تھے، سارے علماء نے متفقہ طور پر جب ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، بعد میں اگر کوئی 1-2 اگر جائز کہہ دے تو نماز جیسی اہم عبادت جس کو بچانے کا حکم دیا گیا اور جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا گیا، کیا ہم کسی 1-2 کے کہنے سے اپنی زندگی بھر کی نمازوں کو خراب کر دیں گے؟ اور یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ اس پر اقتدا ناجائز کیوں ہے؟ اس حوالے سے 3 طرح کی باتیں جو ہے وہ تحقیق کے بعد سامنے آئی ہیں۔ ایک تحقیق یہ سامنے آئی کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے وہ بولنے والے کی آواز کی طرح ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام کی آواز ہی پر اقتدا کی جاتی ہے۔ اگر امام کی آواز کی طرح مشین نے اگر جو آواز بنائی ہے وہ امام کی آواز نہیں ہے، اور کسی غیر امام کی آواز پر اگر کوئی اقتدا کرتا ہے تو یہ تلقن من الخارج ہے، یعنی نماز کے باہر کسی آدمی کی بات کے اوپر اقتدا کرنا ہے اور یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ جو لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے یہ آواز ایک گونج ہوا کرتی ہے، یعنی جب ہم کسی سنسان جگہ کے اندر آواز لگائیں، بول کر کے چپ ہو جائیں تو ایک گونج پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ گونج کا حکم الگ ہے، اصل آواز کا حکم الگ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آیت سجدہ پڑھے اور آیت سجدہ پڑھ کے چپ ہو جائے، اس کے بعد میں اس کی آواز گونجنے لگے تو اس آواز کو سن کر کے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے علماء کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ گونج کا حکم اصل آواز کے حکم کے الگ ہوا کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک طرح کی گونج ہوتی ہے، تو جب گونج ہے تو یہ بھی جو ہے وہ امام نہیں ہے بلکہ امام کے علاوہ دوسری آواز ہے۔ اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی خود بول رہا ہے، اس کی خود کی آواز ہے، لیکن جب وہ گونج بن گئی تو اس کا حکم بدل گیا، تو مائک کے اندر جانے کے بعد میں جو ہماری خود کی آواز ہے جب وہ گونج بن جائے تو اس کا حکم پھر الگ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دوسری تحقیق۔ اور ایک تحقیق یہ ہوئی کہ جو مائک کے اندر بولتا ہے اس کی آواز وہی آواز باہر آتی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ مشینیں اس کی آواز کے اندر طاقت پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر اس پہ بھی اگر غور کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بولا، ہماری آواز کو مائک نے قبول کیا، جو ہے وہ وائر کے ذریعے اسے ایمپلیفائر میں پہنچایا، ایمپلیفائر نے اس کے اندر طاقت پیدا کی، وائر کے ذریعے اس کو اسپیکر تک پہنچایا اور پھر اسپیکر نے اس آواز کو پھیلایا، تو جو آواز کسی خارج سے متاثر ہو جاتی ہے اس آواز کی اقتدا کرنا بھی فقہاء کرام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی آوازیں اتنے واسطوں سے، اتنے سببوں سے متاثر ہو رہی ہے تو پھر اس آواز کی اقتدا کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ حضرات مکرم، شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں بڑے مضبوط اصول ہیں، اور فقہاء کرام کو ہماری نمازوں کی بڑی فکر تھی، اور ہر دور کے اندر اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابتدا کے اندر جب مائک کا وجود ہوا تب اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی،
اب تو زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، تو میں کہتا ہوں ہمارے فقہائے کرام نے اس ترقی کے اوپر غور کیا، اور ابھی چند سال پہلے بریلی شریف کی سرزمین پر ہندوستان بھر کے مفتیان کرام کو جمع کیا گیا، اور اس مسئلے کو سیمینار کے اندر رکھا گیا کہ کیا اب کوئی ایسی گنجائش ہے کہ مائک کی آواز کے اندر نماز پڑھنے والوں کی نماز فاسد نہ ہو بلکہ درست ہو جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے۔ مفتیان کرام کو سوالات بھیجے گئے، ایک زمانے تک مفتیان کرام ان سوالات کے اوپر غور کرتے رہے، پھر بریلی شریف کی سرزمین پر سب اپنے مقالے لکھ کر کے پہنچے، سیمینار ہوا اور بڑی بحث ہوئی۔ بحث کے بعد میں آخر میں پھر یہی فیصلہ سنایا گیا کہ جو آواز مائک کے ذریعے نکلتی ہے وہ بولنے والے کی اصل آواز نہیں ہے، لہذا جو اس آواز کی اقتدا کے اندر نماز ادا کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرات مکرم، دین کے معاملے میں ہمیں شریعت کے جو مقتدا ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم لوگ اپنی طبیعت کے پیچھے چلیں۔ اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم بغیر مائک کی نماز پڑھیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر مزہ نہ آئے تب بھی یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ایک تو ہماری نمازیں بچ رہی ہیں اور ہم قرآن و سنت کے اوپر، شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے نفس کو مزہ دینے کے لیے یا اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی نمازیں ضائع کر دیں گے؟ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو ہے وہ خطبہ مائک سے ہوتا ہے، اذان مائک سے ہوتی ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں مائک سے ہوتی ہیں۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں، خطبہ سننے والے، اذان سننے والے مقتدی نہیں ہوا کرتے، صرف سننے والے ہوا کرتے ہیں، اور نماز امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں وہ مقتدی ہوا کرتے ہیں۔ خطبہ سننا یا اذان سننا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں سنے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا، اور اگر کوئی امام کی اصل آواز کو نہ سنے اور بغیر کسی غیر نمازی کی اقتدا کرے، جو نماز میں شامل نہیں ہے، ترکن من الخارج پر عمل کرے، تب تو پھر اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو مقتدی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کو آواز کے ذریعے سننا ایک دوسری بات ہے۔ دونوں کو ملا کر کے ایک کر دینا یہ نفس کی شرارت ہے۔ اور حضرات مکرم، آپ خود دیکھیں 1400 سال سے نمازیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو 2-3 ہزار نمازی ہیں، 50-50 ہزار نمازی رہے، 1-1 لاکھ نمازی رہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ نمازیں ادا کی، اور نمازیں اس طرح ادا کی کہ چند صفوں تک تو آواز جاتی رہی، اور پیچھے لاکھوں لوگ بغیر آواز کو سنے ہوئے اقتدا کرتے رہے۔ تو کیا ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوئی؟ کیا ان کی نمازیں درست نہیں ہوئی؟ میں کہتا ہوں امام کی اقتدا کے اندر جب بندہ شامل ہو گیا، چاہے اس کو امام کی آواز کانوں کے اندر آئے یا کانوں کے اندر امام کی آواز نہ پہنچے، بہرحال اس کی نماز صحیح ہوا کرتی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں، ظہر کی نماز میں آپ آتے ہیں، عصر میں دیکھتے ہیں، عشاء کی بعد والی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی بعد والی 1 رکعت ہے، اس میں امام جو قرأت کرتا ہے آپ کو کہاں سنائی دیتی ہے؟ تو جب ان نمازوں کے اندر اگر قرأت آپ نہ سن پائیں تو کوئی حرج نہیں، اور سنت موقدہ جو تراویح ہے اس میں اگر آپ نہ سن پائیں تو آپ کو جو ہے وہ افسوس ہونے لگتا ہے۔ جب فرض نماز کے اندر قرأت کو سننا اگر آواز نہ آئے تو ضروری نہیں ہے، تو سنت کے اندر کہاں سے ضروری ہو جائے گا؟ اور حضرات مکرم، اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ مائک کے ذریعے جو مکبرین کی سنت ہے وہ سنت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ایک بار حضور سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیل تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر نے ارادہ کیا کہ میں پیچھے آ جاؤں۔ جب پیچھے آنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے،
حضرت سیدنا صدیق اکبر اس آواز کو صحابہ تک پہنچاتے رہے. تو اب اگر کوئی نماز ادا کی جائے اور اس کے اندر کسی کو مکبر بنایا جائے تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, اور بلکہ بے شمار صحابہ کی سنت ہے. اور اگر مائک کی وجہ سے یہ سنت اگر ختم ہوتی ہے تو یہ ایسی بری بدعت ہے جس بدعت سے بچنا بہت ہی زیادہ لازم اور ضروری ہے. اور حضرات مکرم, میں کہتا ہوں اگر آپ لوگ خود تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کی عقل خود یہ فیصلہ کرے گی کہ جو ہے وہ نجات کس چیز کے اندر ہے, حفاظت کس چیز کے اندر ہے. ایک طرف ہزاروں اکابر علماء ہیں اور دوسری طرف 2-3 مفتی, بتاؤ کس کی طرف جانا چاہیے؟ ایک طرف جو ہے وہ مائک کی ابتدا میں نماز ادا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے, اور دوسری طرف مائک سے بچنا یہ فرض ہے. بتاؤ کس طرف جانا چاہیے؟ ایک طرف جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے اور دوسری طرف ہمارا مزہ ہے, بتاؤ کس طرف جانا چاہیے؟ ایک طرف جو ہے وہ شریعت کا فتویٰ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ 4-8 دن کے نمازی لوگوں کی باتیں ہیں, بتاؤ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ حضرات مکرم, ایک بندہ مومن کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمارے وہ اکابر علماء کرام جنہوں نے قرآن و سنت کے اندر غور کیا اور غور کرنے کے بعد میں مسائل ہمیں اخذ کر کے دیے, ان کے پیچھے چلنے میں نجات ہے, شریعت کے حکم کے اندر نجات ہے, فتوے کے اوپر عمل کرنے میں نجات ہے, ہمیں اپنی نمازوں کو بچانے کے اندر نجات ہے. اب اگر کوئی اپنے نفس کے لطف کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے حکم کو پامال کرے, وہ کتنا بڑا مجرم ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ چلا گیا جو صالح امامت امام ہے لیکن مائک وہاں پہ چالو ہے, تو وہ یہ کر سکتا ہے یا تو امام کی اصل آواز پہ اقتدا کرے یا مکبر جو صحیح طریقے سے کھڑے کیے گئے ہیں ان کی آواز پہ اقتدا کرے, اور یا پھر جو نمازی امام کی صحیح اقتدا کے اندر ہے ان کو دیکھ کر کے اقتدا کرے تاکہ اس کی نمازیں محفوظ ہوں. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جب نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو بندہ جو ہے وہ بآسانی ان سوالوں کا جواب دینے کے اندر کامیاب ہو جائے. لہذا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی نمازیں بڑے اچھے انداز کے اندر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی شریعت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بلا وجہ چند تھوڑی دیر کے لطف کے لیے اپنی نمازوں کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ رب قدیر ہمیں شریعت مطہرہ پر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.